پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے. کچھ دن قبل سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی شراب کی خرید و فروخت کے اوپر. ایک اقلیتی رکن ہے انہوں نے، جس کی ضیاء النجار صاحب جو کہ ہوم منسٹر سندھ ہیں انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اس سے بڑا طبقہ متاثر ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پہ کیا کامنٹ آپ کو دوں. سندھ اسمبلی کا پریروگیٹو ہے، وہاں پہ قرارداد پیش ہوئی اور وہاں پہ ہی تمام تر یہ معاملہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ اسمبلی جانے اس کا کام جانے، کیونکہ یہاں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں اس پہ بالکل آپ کو اپنا کامنٹ بھی دیتا، لیکن سندھ اسمبلی سے منسلک ہے تو میں اس پہ کوئی کیا کامنٹ آپ کو. پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے خرید و فروخت پہ؟ دیکھیں میں تو اس پہ کیا آپ کو ذاتی رائے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اور بڑا سمپل ہے، اپنے آپ کو اگر آپ کنسٹرین کریں اسلامک ویلیوز اور اسلامک وے آف لائف پہ تو سب سے بہترین طریقہ وہی ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ حاصل ہے؟ ماضی میں اتنی کسی کو سپورٹ حاصل تھی؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو سپورٹ حاصل تھی وہ عمران خان صاحب کو تھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کیا اس سپورٹ کے حوالے سے، اور یہ حکومت وقت کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی سپورٹ تھی کہ جو تمام تر معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہی تھا، آپ نے بھی کور کیا. لیکن اس کو ملک کے مفاد کے لیے اس سپورٹ کو اور فار دی انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ اگر آپ استعمال کریں تو یہ زیادہ مفید اور بہتر ہوگا. فوراً سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے. سعودی عرب نے کہا کہ ہم پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. چین نے کہا ہم تقریباً 10 ارب کی کریں گے. اس کے علاوہ قطر نے 3 ارب ڈالر کا کہا، لیکن کوئی عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کو کیا آپ حکومت کی کمزوری نہیں سمجھتے، ناکامی نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ہمارے ایم او یوز کافی ہوئے ہیں اور ان کو مٹیریلائز ہونے میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. میرے خیال سے معیشت میں جو بہتری آئی ہے میکرو اکنامکس کے حوالے سے، اس کے تمام تر بڑے بڑے ناقدین جو ہیں حکومت کے یا سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا بالکل اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. اس بات کو تو مانتے ہیں. جو کہہ لیں بالکل ملک کو اس نہج پہ یا اس دہانے پہ، ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے تھے، ادھر سے ہم واپس لے کے آئے ہیں اور یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور آپ کو کہوں گا کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہاں مزید محنت درکار ہے، مزید بہتری درکار ہے، میں اسے بالکل شائع وہی نہیں کروں گا. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو آپ کی ترسیلات ہیں، جو آپ کی کہہ لیں فاریکس ریزروز ہیں، وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. کبھی آل ٹائمز ہائی کبھی اتنے نہیں گئے. اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیں، اپنی ہسٹری میں وہ اتنے پوائنٹس پہ ہے اور روز بروز جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے. اچھے اقدام حکومت اٹھا رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کے لیے بہتر سے بہتر سروسز کا قیام کیا جائے اور مزید جو ہے معاشرے میں بہتری لائی جائے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے افغانستان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی ہے پھر ہندوستان بھی ہے، تو افغانستان اس طرح پاکستان میں کھل کر کیوں انوالو ہے، اور پاکستانی حکومت اب اس پر کیا کر سکتی ہے؟ دیگر ممالک کو کیا انگیج کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو مختلف اوقات پہ جو ڈوزیز تھے، کیونکہ یہ ریسنٹلی جو ہے ایک سوال ہوا کہ ہم یو این کو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز کو یا دیگر ممالک کو کیوں نہیں دے رہے. تو 2017 میں بھی دیے، پھر ہم نے اسی طرح گائے بگائے، اور آخری جو ڈوزیے تھا وہ 2025 میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فالس فلیگ پہلگام کا تھا. تو اس کے بعد ہم نے یہ دنیا پوری میں ڈوزیز دیے. فارن آفس کے تھرو بریفنگز بھی ہوئیں کہ ہم باقی ملکوں کو، باقی انٹرنیشنل باڈیز کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بالکل انگیج کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس کے پیچھے پراکسی وار ہے اور بھارت جو ہے اپنے پراکسیز کے تھرو جو ہے یہ تمام تر معاملہ کر رہا ہے، جس میں افغان سوائل کا اور افغانستان کا بھی وہ استعمال کرتا ہے. جہاں وہاں پہ جو کرنٹ افغان طالبان رجیم ہے وہ بالکل پشت پناہی دیتی ہے، ان کی پشت پناہی حاصل ہے مختلف بینڈ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو. اور ہم نے یہ ہر فورم پہ یہ بات اٹھائی ہے، ہم نے ہر فورم پہ اس بات کو اجاگر کیا ہے. اور اس کے لیے آئے روز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف افسوسناک واقعات اگر جب ہوتے ہیں، یا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہماری افواج پاکستان، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایون سویلینز بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو یہ قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے ناسور سے تبھی جان چھوٹے گی جب ہم نیشنل ایکشن پلان کے تمام تر
وہ پوائنٹس جو ہیں جو نیشنل ایکشن پلان 2.0 ہے اس پہ یک جان یک زبان ہو کے ایک کنسرٹڈ فرنٹ کے ساتھ، ایک جوائنٹ فرنٹ کے ساتھ ہم سارے مل کے اس پہ کام کریں گے، صوبوں سمیت وفاق سمیت ساروں کی جو ہے تال میل ملے گی، تو پھر دہشت گردی کے ناسور سے جان چھٹے گی، جس طرح 2014 کے بعد چھٹ گئی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔